بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، سورہ مومن جو ہے ہم عمومی طور پر جب شروع کرتے ہیں تو ایک خاکہ اپنے ذہن میں بنانے کے لیے کہ اس کے اندر کون کون سے مضمون آ رہے ہیں وہ ایک تو پڑھتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا کون سا زمانہ تھا جب یہ نازل ہوئی۔ تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ جب سورہ زمر نازل ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورہ المومن یہ بھی نازل فرما دی۔ تو میں نے بتایا کہ اس کے 3 نام آتے ہیں قرآن مجید کے اندر، مصحف کے اندر۔ ایک تو آیت نمبر 3 کے اندر غافر آ رہا ہے، آگے دیکھیں گے تو غافر الذنبی۔ تو اس سورت کا دوسرا نام کیا ہے؟ غافر۔ غافر۔ اور آگے اسی آیت کے اندر سورت 3 کے آیت نمبر 3 کے اندر ذی بھی آ رہا ہے، ایسے ہے نا؟ جی جی تو سورت الطاول بھی کچھ مصحف میں پڑھا ہوا ہوگا، پاکستان میں نے نہیں دیکھا، لیکن باہر الطاول کے نام سے بھی یہ مصحف کے اندر آتی ہے۔ یہ تو ہمارے لیے سورہ مومن، اور یہ آیت جو 28 ہے، آگے آئے گا کہ فرعون کے آل میں سے ایک بندہ جو تھا ظلم کے خلاف اٹھتا ہے تو وہ خاص ایک مومن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام مومن آیا۔ یہاں تک بھی پتہ چل گیا؟ جی سر۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم سورہ زمر کو دیکھتے ہیں تو یہ مکہ کا وہ دور ہے کہ جب لوگوں پر ظلم ہو رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ 3 انگلیاں اوپر اٹھائیں تو مکہ کے اندر 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک کافر تھے، پہلی انگلی، یہ میں اس لیے کہ آپ کے سامنے نہیں ہوں تو آپ کے ایک چیز ذہن میں آ جائے، یا تو ٹرائی اینگل ذہن میں رکھ لیں یا 3 انگلیاں رکھ لیں۔ ایک کونے پر سمجھ لیں کہ مسلمان جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لاتے تھے اور ان کی باتوں کو حق سچ مانتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کے الٹ تھے، وہ غرور و تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو حقیقت میں نہیں مانتے تھے، تو اور وہ کافر تھے۔ تیسرا ایک گروہ تھا کہ جو پیسو لوگ تھے، جی کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کافروں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا مسلمانوں کا پلڑا۔ یہ بھی ایک ہے چیز کہ جب آپ سچائی کو دیکھیں تو مانیں، دوسرا یہ ہے کہ نہیں پسند آتی تو نہ مانیں، لیکن درمیان میں خاموش رہنا کہ چلو جی مجھے تو کوئی سروکار نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کو بھی مخاطب کیا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہو گئے جی۔ جی جی تو سر۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ تو 6 صفات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے اس کتاب کے کو اتارا۔ ابھی ہم پڑھیں گے تنزیل کے معنی اور ہوں گے، کتاب کا اترنا یا اتارنا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 6 صفات ایک ہی آیت کے اندر آئیں گی، جو آیت نمبر 3 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کافروں کو، مسلمانوں کو یہ بتائے گا کہ یہ جو کافر تجارت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیسے ان کے پاس ہیں، اور بھی آپ سے زیادہ کشادہ ان کے پاس دولت بھی ہے، تو یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ دولت جو ہے وہ کوئی یہ بات، یہ نشانی نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہے یا یہ نیک لوگ ہیں، یہ بھی آئے گا۔ جی پھر مسلمانوں کا ذکر ہوگا، اور مسلمانوں کے لیے
بڑی ایک خوبصورت بات آئے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مومن ہیں ان کے لیے وہ جو اللہ کے عرش کے ارد گرد فرشتے ان کی انشاءاللہ بات کریں گے وہ دعائیں کرتے ہیں. تو اس رکوع کے آخر تک 4 دعائیں وہ کریں گے، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں وہ آپ کے لیے، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے وہ دعائیں ہیں. کیوں جی خوش قسمت ہوئے ہم؟ الحمدللہ. 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 آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ جو لوگ پیسو تھے، کفار کو تو یہ بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بتایا اور ان کے بعد جو اقوام تھی ان کے صرف نام ہی لیے، قصہ نہیں بتایا. لیکن آخر میں آ کے جو ہم پڑھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اس کا، اور پہلی بار ہم قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور انہوں نے دعوت دی فرعون کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے اور تو اپنے آپ کو رب منواتا ہے. ویسے وہ اللہ نہیں کہا کسی جگہ پر، رب کہا، رب. جی تو رب چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، رب اور اللہ کے اندر فرق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصل نام ہے رب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے پروردگار، پالنے والا. لیکن بہرحال جو مفسرین نے تفسیر کی ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. تو اور اس نے ہر لحاظ سے کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا انہیں شکست دے دی جائے. تو وہاں سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور رکوع کافی سارے ہیں اس آدمی کی تقریر پر کہ یہ ہے کام کہ وہ اکیلا تھا اور اس کو پتہ بھی تھا کہ میں ان ظالموں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، ممکن ہے یہ مجھے کیا کریں، مار دیں گے. مار دیں. لیکن وہ اکیلا بھی بیچارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ جو کھڑا ہوتا ہے اس سے جو مکہ کے مسلمان ہیں یا آج کل کے جو دائی ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں ان کو بھی بتایا کہ آخر میں فتح جو ہے وہ حق ہی کی ہوتی ہے، لہذا تم خاموش نہ رہو، تم اٹھو. تو اس کو اگر اختصار کہیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ہوئے، جیسے لوگوں پر مطلب ظلم ہوئے تھے. جو عقبہ بن ابی معیط کا لفظ آتا ہے کہ وہ ایک انسان تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر اس نے کپڑا ڈالا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی. حضرت ابوبکر بھی آ گئے تو حضرت ابوبکر نے تقریباً وہی الفاظ کہے جو اس مومن نے کہے تھے کہ تم اس بندے کو اس وجہ سے مارتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے. تو یہ ہے خلاصہ تن. دوسرے لفظوں میں وہی 3 چیزیں جس کے لیے قرآن مجید کے موضوع 3 ہیں بڑے: توحید، رسالت اور آخرت. کون کون سے ہیں جی؟ توحید، رسالت اور آخرت. آخرت، رسالت کے ساتھ قرآن مجید آ جاتا ہے، آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس آ جاتا ہے. تو یہ جناب ہم نے چیزیں پڑھنی ہے کہ اگر دعوت کے میدان میں کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو ہمت نہیں ہارنی. تو ویسے میں تو یہ سوچتا ہوں، کئی دفعہ اپنے بارے میں تو ضرور سوچتا ہوں کہ یار اتنا قرآن مجید پڑھ لیا ہوا ہے اور ہم مطلب اگر دعوت دینے والوں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں، ان کو بھی پڑھتے ہیں کہ ان پر ظلم بھی ہوئے. ہمارے اوپر تو آج تک کوئی ظلم نہیں ہوا کہ ہوا ہے کوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے یا اس معیار کی دعوت نہیں دے رہے یا دے ہی نہیں رہے ہیں. جی ورنہ دنیا جو ہے اس کا اگینسٹ ہونا، اس کا ہمارے مخالف ہونا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اگر قرآن مجید اور سنت اسی کو اپنا ایک دائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ پر رکھ کے اور دنیا والوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو دنیا والے اپنے طور طریقے اس کے مطابق نہیں لائیں گے تو وہ آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے، مجھے بھی دبانے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی نہیں آ رہا تو ہم ان خاموش تماشائیوں میں سے ہیں جو فرعون کے
دربار میں سے اٹھا تھا۔ اب جی چلیں، میرا خیال ہے اس کا تعارف تو ہو گیا ہوگا۔ جی جی تو اب جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ کریں جی ڈاکٹر داؤد صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اب حروف مقطعات آ رہے ہیں، ہا میم، 6 مرتبہ یا کم از کم چار حرکت کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے وقف کی وجہ سے، ورنہ ویسے حد جو ہے وہ 6 بھی ہے۔ تو ہا کو 2 مرتبہ، میم جیسے الف لام میم آیا تھا، تو حروف مقطعات ہیں۔ جی اب 3 آیات ہم پڑھیں گے۔ پہلے کتاب کا تعارف ہے، اور پھر یہ ہے کہ جس ذات نے کتاب نازل کی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کی 6 صفات اس ایک آیت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اور یہ آیت پچھلی میرا سورہ زمر کے اندر بھی یہی آیت یہیں سے شروع ہوتی تھی، اگر مجھے غلط نہیں ہو تو۔ جی شاید یہی ایسا ہی ہے۔ اچھا جی، تو تنزیل الکتابی من اللہ ایک جملہ ہے، الکتاب سے شروع کریں گے ترجمہ، اس کتاب کا تنزیل نازل کیا جانا، یہی تو ترجمہ کیا تھا میرا خیال ہے جی جی اس کتاب کا نزول، اس کتاب کا اتارنا، اس کتاب کا نازل کیا جانا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اللہ کی 6 صفات۔ پہلی صفت العزیز العلیم، جو انتہائی غالب اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ 2 صفات ہو گئیں۔ اب اس میں فاعل آ رہا ہے غافرہ سے۔ ساجد بھائی، سجاد بھائی ذرا احتیاط سے سنیے گا، اور اپنے رشید بھائی بھی سنیں، اور باقی بھی ساتھی جی۔ غافر الذنب، ذنب کس کو کہتے ہیں؟ گناہ۔ گناہ، ذنوب اس کی جمع ہے، یہاں ذنب آیا ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذنوب کو تو جانتے ہیں، ذنب آ جاتا ہے تو نہیں، یہ واحد ہے اس کا۔ الذنب ہے تو اس میں جنس بن جائے گا، تو گناہوں، جو گناہوں کو غافر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بخشنے والا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری صفت آ گئی۔ چوتھی صفت ہے وقابل التوب، اب یہ یک بالو سے، ایک تو ہم آپ کو کہیں نا وہ بڑا قابل انسان ہے، یہ کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے قابل، قبول سے نکلا ہے، تو قابل وہ قبول کرنے والا ہے، التوبی کیا ترجمہ؟ تمام توباؤں کو، تو وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہ کتنی ہوگی جی؟ یہ 4 آ گیا ہے۔ اب جو توبہ نہیں کرتا اس کے لیے کیا ہے؟ شدید العقاب، وہ کیا ہے؟ عقاب عذاب کو کہتے ہیں، انتقام کو کہتے ہیں، وہ سخت سزا دینے والا ہے، عقوبت خانہ، یہ ذہن میں رکھیے گا، جو وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ 5ویں ہو گئی۔ اب یہ ہے جی ذی طول، اب طول کا لفظ جو ہے پہلے 1 مرتبہ پڑھا ہے ہم نے، اور وہ ہم بھول گئے ہیں، کیوں جی؟ سورہ نساء میں آیا تھا۔ اچھا جی، طول جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت وسیع معنی میں ہے۔ کیا؟ ایک تو ہوتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی فراخی کو طول کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا جتنا بھی بڑا فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے کسی کو تو وہ بھی طول ہے۔ انعام و اکرام اللہ تعالیٰ دے تو وہ بھی الطول ہے۔ ہم نے ان میں سے، اور ذی کا مطلب ہوتا ہے والا،
وہ بہت فراخ فضل و کرم والا ہے. کیوں جی یہ کر لیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے. بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود تو ہی نہیں، بدرا یہ ہے کہ وہ بہت فراخی والا ہے. ایک وہ بہت بڑے فضل والا ہے، اگر چھوٹا کرنا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، الطاول. اور پھر کیا ہے، یہ 4 صفات دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی وہی. اب جناب یہ ساری چیزیں دینے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دنیا کے اندر اپنے اعمال کر لو، کیونکہ الیہ المصیر. مصیر کس کو کہتے ہیں جی؟ لوٹنے کی جگہ. لوٹنے کی جگہ، اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ اس ایک آیت کے اندر جمع نہیں کر دیا؟ بالکل ایسے. یہ ہے جی فصاحت و بلاغت. اب جناب میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. جی بالکل جی، بہت زیادہ اور انتہائی، یہاں یونیفارمٹی. تو اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. میم، بلکہ ہا میم کہنا چاہیے جی. ترجمہ آمین. ہا میم. تنزیل الکتابی، پہلے اتنا کر لیتے ہیں، کتاب کا نازل ہونا، کیا جانا، کتاب کا اتارا جانا، کتاب کا کہ اسے پچھلی دفعہ بھی مسئلہ بنا تھا یہاں جی. کتاب کا نازل کیا جانا، یہ اتارا جانا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. اللہ کی طرف سے ہے. یہ جملہ بن گیا. دوبارہ کہیں، تنزیل الکتاب من اللہ. اس کتاب کتاب اس کا کتاب کا اتارا کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے. جی اب الف لام ہے تو ہم اس کو معرفہ بنانے کے لیے اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے. کون اللہ؟ العزیز العلیم، جو انتہائی غالب بہت غالب اور خوب جاننے والا ہے. جی جو بالکل جو کہیں، جو انتہائی غالب اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. جی بالکل جاننے والا ہے، علم والا ہے، جاننے والا پہ ہم نے اتفاق کر لیا. غافر الذنب، جو وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. جو ہی کر لیتے ہیں نا، اگر ہم نے کیا جو اللہ کی صفات آ رہی ہیں، جو کریں گے. جی غافر الذنب، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے. جو گناہوں کو بخشنے والا ہے. وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا. سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطول، بڑے فضل والا ہے. اور بڑے فضل والا ہے. جی بہت بڑے فضل والا ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے. اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے. بالکل جی، یہاں تک ہوا تو پروفیسر صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہ جو کتاب اور کے ساتھ رسالت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، الہ المصیر کے اندر آخرت. جی ہمیں بتائیں جی، بسم اللہ پہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب، یہ کتاب کا نازل کیا جانا، کتاب کا نازل کرنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. العزیز العلیم، غالب اور بہت زیادہ علم والا ہے. غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا. وقابل التوب، اور قبول توبہ کرنے کو والا. قبول کرنے والا. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا. ذی الطول، بہت زیادہ قوت والا.
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی، الیہ المصیر لوٹنے کی جگہ، و الیہ اسی المصیر کی اور اسی طرف کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے۔ اسی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے جی۔ بس تعول کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، ہم نے کہا اس پر اتفاق کر رہے ہیں، بڑے فضل والا، ٹھیک ہو جی۔ جی ٹھیک۔ ورنہ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ یاد رکھنے ہیں، اس کے اندر فراخی کے معنی بھی آتے ہیں جی، کہ جی انتہائی فراخ جی۔ اچھا جی، اب ہوتا یہ تھا، اب بھی ہوتا ہے یہ کیا، اس وقت یہ تھا کہ جو بیچارے غریب لوگ تھے وہ ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے قافلے روانہ ہوتے تھے جناب شام کی طرف، اور ادھر اگر ساؤتھ کی طرف آ جائیں تو عمان مسقط وغیرہ ان کی طرف جاتے آتے تھے، پیسے بھی بہت سارے، اور لوگ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ان پر بڑا خوش ہے، اور وہ اپنی اکڑ میں پیسے میں تکبر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں وہ جھگڑتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کا دین کیا تھا کہ نہ پڑھنا نہ کوئی لکھنا، بس اپنے بت کے سامنے بیٹھ جانا اور بیٹھ کے دعائیں کر لینا، یہی عادت بنی ہوئی تھی بڑی، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اگر کہیں گے تو اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اگر قریب کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، پہلے میں پڑھتا ہوں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، یہ ما اور اللہ کا کمبینیشن ہے، تو سجاد بھائی بتائیں گے کہ ما کا ترجمہ کیا کروں؟ اس میں نہیں آئے گا سر، نہیں نہیں، بالکل ٹھیک ہے، اللہ آ گیا ہے، اس سے پہلے ما تو نہیں۔ ما یجادلو، مجادلہ کا لفظ آتا ہے، جدال کا لفظ آتا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ جھگڑا کرنا۔ تو چونکہ یہ یجادل جملہ فعلیہ بن رہا ہے تو فعل جو ہے وہ اکیلا آئے گا، نہیں وہ جھگڑتے جی۔ کیا مطلب ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ تو کبھی نہیں جھگڑے گا، وہ کہے گا سمعنا و اطعنا، میں نے سنا ہے یا اللہ میں اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر جھگڑے گا کہ بھئی نہیں، یہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے پاس سے بنا لی ہیں، یا آپ کے پاس کوئی جن ہے جو آپ کو بتاتا ہے، یا کوئی اور بندہ ہے جو آپ کو یہ کر کے دیتا ہے، تو اس قسم کی کج بحثیاں وہ کرتے تھے۔ تو ما یجادل فی آیات اللہ، وہ لوگ وہ کافر ہیں، اللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے الذین کافروا، تو لہذا ترجمہ کریں گے وہ اللہ کی آیات کے فی کا مطلب کریں گے بارے میں نہیں جھگڑتے، یا نہیں جھگڑتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ آگے لفظ آ رہا ہے ولا یغررک، اب یہ لفظ ہم نے کافی دفعہ پڑھا ہوا ہے، میں ذرا بلاتا ہوں، ایک ہوتا ہے غرور، ایک ہوتا ہے غرور، ایک ہوتا ہے غرہ۔ غرور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دھوکہ دینا۔ نہیں، وہ ہے غین کے اوپر زبر ہوگی تو غرور، وہ دھوکہ دینے والا شیطان، زبر والا، یہی پڑھا تھا نا جی جی بالکل سمجھ آ جی۔ گئی۔ اور غین کے اوپر غرور ہوگا تو وہ اپنا وہی ہے کہ تمہیں کیا غرور ہے، تکبر تم تو کر رہے ہو، اسی سے بنا ولا یغررک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغررک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اچھا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مخاطب، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے کیا؟ تقلبہم، یہ ان کا آنا جانا، ان کا
آنا جانا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا کاروبار کے لیے جانا شام کی طرف اور واپس آ جانا، اور ادھر جناب یمن کی طرف، اور بہت سارے ہیں، بحرین، قطر ہے، یو اے ای ہے، یہ سارے کے سارے، بلکہ وہاں سے وہ کشتیاں لے کے تو انڈیا کے ساحل جو تھے ان پر بھی آتے تھے. تو ولا یغرر کا تقلبہم فی البلاد، بلد شہر کو کہتے ہیں، بلاد جمع ہے شہروں میں. تو ترجمہ بنے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، آنا جانا، دونوں میں سے ایک بتائیں. آنا جانا. آنا جانا زیادہ بہتر ہے، چلنا ذرا لمبا پھرنا ہو جائے پہلے گا. ہم نے کیا ہوا ہے، چلنا پھرنا سر. جی چلنا پھرنا. چلو شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈالے. ہو گیا جی. تو آپ میرے ساتھ کریں، ما یجادل فی آیات اللہ، جی نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں، نہیں جھگڑا کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہیں وہ امیر اور کاروبار بھی کرتے ہیں. تو فلا یغرر کا ترجمہ، اے نبی صلی اللہ دھوکے میں علیہ نہ ڈالے، وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں میں چلنا ان کا پھرنا. شہروں میں چلنا پھرنا. جی ان کا شہروں میں چلنا پھرنا. جی ڈاکٹر داؤد صاحب. ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جگڑتے اللہ کی آیات میں، حیات کے بارے میں، جی نہیں جگڑتے اللہ کی آیات کے بارے میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغرر کا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلبہم فی البلاد، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا. ان کا شہروں میں چلنا پھرنا. اب ان کافروں کو اللہ تعالیٰ یہاں وہ لفظ چیوتنی کہتے ہیں جی، انذار، وہ دے رہا ہے. جی وہ کیا ہے کہ آپ کو تاریخ کا تو پتہ ہے، تم آدم علیہ السلام کو بھی جانتے ہو، نوح علیہ السلام کو بھی جانتے ہو. نوح علیہ السلام سے عذاب شروع ہوئے، ان کی قوم نے 950 سال ان کی دعوت سنی، ایمان بہت تھوڑے سے لائے. اب اس کے اندر جو آپ کے لیے مشکل پیش آنی ہے وہ میں پہلے بتا رہا ہوں، اور یہ پہلے اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ غلطی دوبارہ نہ کریں. کذبت قبلہم قوم نوح، یہ ایک جملہ ہے، اور دوسرا جملہ ہے والاحزاب، اس کا بھی فعل کذبت، احزاب، جی، اور بڑی جماعتیں، من بعدہم، ان کے بعد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے بعد. تو میں اب اس کا ترجمہ کرتا ہوں. کذبت قبلہم قوم نوح، ان کافروں سے پہلے، ان مکہ کے کافروں سے پہلے، سمجھنے کے لیے کر دیتے ہیں، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کذبت، جھٹلایا. اب وہ تو پہلا عذاب سمجھ لیں. والاحزاب من بعدہم، اب آئے گا، اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد. یہ ان کون ہیں؟ نوح علیہ السلام، قوم نوح علیہ نوح السلام کی قوم. اگر اس کو ویسے ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ ممکن ہے صحیح ریپریزنٹ نہ کرے ہمارے جذبات کو. مثلا میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے پہلے اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد جھٹلایا. یہ ٹھیک ہے یا پہلے والا ٹھیک ہے؟ پہلے والا زیادہ بہتر ہے، آسان ہے ہمارے لیے نا. جی ٹھیک دونوں ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آسان ہمارے لیے. تو میرے
آگے جی، اب جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ بھی اس رسول کو، اپنے وقت کے رسول کو جو کہ بالکل الگ دعوت دیتا تھا اللہ کو اکیلا ماننے کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ارادہ یہ کرو کہ اس کو گرفتار کر لو، یا تو قتل کر دو نعوذ باللہ، یا پھر یہ ہے کہ اس کو یہاں سے وطن بدر کر دو، ملک بدر کر دو. یہی تھی نا. جی اور یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. اللہ تعالیٰ وہی چیز بتا رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے گلے کے اندر وہ عقبہ بن ابی معیط اس نے ڈالی تھی چادر اور مروڑا اس کو، اور قریب تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹ جائے، حضرت بکر نے چھڑا لیا. وہمت، ارادہ کیا. اب کل امتن کی وجہ سے ہم مت آیا ہے، ہر امت کے لوگوں نے ارادہ کیا برسولہم، اپنے رسول کے ساتھ. کیا ارادہ کیا؟ لیأخذوہ. اب ترجمہ جی، پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں یاخذوہ پکڑنا، جی یاخذوہ لینا. جی اب اس جگہ پہ یاخذوہ کا ترجمہ جو اچھا لگے گا کہ وہ اس کو پکڑ لیں، یعنی کہ گرفتار کر لیں. لیاخذوہ، کہ وہ اسے پکڑ لیں. ہاں جی. تو ہر امت کے لوگوں نے اپنے رسولوں کے ساتھ ارادہ کیا کہ وہ رسول ہے، اپنے رسول کے ساتھ ارادہ کیا لیاخذوہ، کہ وہ اس رسول کو گرفتار کر لیں. پھر کیا کیا؟ وجادلوا بالباطل. یہ تھوڑا انڈر لائن کرنا ہے ترجمہ اس کا. ایک تو یہ ہے کہ وجادلوا، اور وہ باس مباحثہ کرنے لگے اور وہ جھگڑے بالباطل، باطل کے ساتھ. تو پہلے بھی اس قسم کا سٹرکچر آیا تھا، کیوں جی؟ جی تو ترجمہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ مومن ہے اور باطل سامنے ہے، اس کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. نہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ جھگڑنے لگے باطل کا ساتھ دے کر. باطل کا ساتھ دے. اب جھگڑے کس لیے؟ لِيُدْهِدُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس باطل کے ساتھ، بہی کا ترجمہ کر رہا ہوں، تاکہ وہ اس باطل کے ساتھ حق کو یدہدو، پھسلا دیں، اپنی جگہ پہ قائم نہ رہے. لیدہدو پہلے آ چکا ہے، اگر نہیں تو دوبارہ یاد رکھنا ہے کہ اپنی جگہ پہ قائم نہ رہنے دینا، اس کو پھسلا دینا. یہ انہوں نے کام کیا. اب میں نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے انہیں پکڑ لیا. پکڑ لیا. اب اوپر بھی یاخذو ہے تو یہاں بھی اخذتہم. اللہ کا پکڑنا عذاب کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ویریفائی کر رہا ہے. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، نیچے زیر ہے تو اصل میں تھا عقابی. تو کیسا تھا میری سزا، میرا عذاب. بالکل ٹھیک. تو اب مل کے کرتے ہیں جی. کذبت قبلہم، ان سے پہلے جھٹلایا ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح، نوح علیہ نوح علیہ السلام السلام کی قوم کے لوگوں نے. نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، یا نوح علیہ السلام کی قوم نے، دونوں ترجمے ٹھیک ہے. لوگوں نے اس لیے ہے کہ آگے بھی آ رہا ہے والاحزاب من بعدہم. ترجمہ اور اور ان ان کے کے بعد بعد دوسرے بہت سے گروہوں نے. گروہوں نے. اور بہت سے گروہوں نے ان نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد. دوبارہ کریں والاحزاب من بعدہم. اور ان کے اور بعد ان کے بعد قوم کے بعد بہت سے دوسرے گروہوں نے. چلو، اور ان کی قوم کے بعد دوسرے گروہوں نے. وہ قوم تھے جی، آپ کو پتا ہے، عاد ہیں، سمود ہیں، اصحاب الایکہ ہیں جی. یہ انہوں نے بھی جھٹلایا، اور یہ ساری تاریخ عرب میں اب بھی پتا ہے لوگوں کو. اب انہوں نے ایک تو یہ کیا جھٹلایا، پھر کیا کیا؟ جسمانی تکلیف. وہمت، ترجمہ کریں. اور ارادہ ارادہ کیا. اور ارادہ کیا. بالکل جی. یہ
ارادہ کیا کل امتم ہر ہر امت کے لوگوں نے ہر امت کے لوگوں نے ارادہ کیا برسولہم اپنے اپنے رسول رسول کے کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کے ساتھ لیاخذوہ کہ کہ وہ وہ اس اسے رسول پکڑ لیں کو گرفتار کر لیں. جی تاکہ وہ اسے گرفتار کر لیں، تاکہ وہ اسے پکڑ لیں. ویسے آپ کو جو بھی اچھا لگ رہا ہے مجھے بتائیں کون سا اچھا لگے گا؟ پکڑ لیں. پکڑ لیں. چلو جی، تاکہ وہ اسے پکڑ لیں. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اس کا ترجمہ احتیاط کے ساتھ کرنا ہے جی. اور انہوں نے باطل کے ساتھ مل کر جھگڑا پکڑنے کیا. لگے باطل کا ہاں ساتھ دے کر. جی، باطل کے ساتھ مل کر، کیسر بھائی کہہ رہے ہیں تو یہ باطل کے ساتھ بریکٹ میں مل کر جی باطل طریقے سے انہوں نے جھگڑا کیا. باطل کے ساتھ مل کر جادلو انہوں نے جھگڑا کیا انہوں نے جھگڑا کیا لیدہدو، ترجمہ کریں، تاکہ وہ پھسلا دیں تاکہ وہ پھسلا دیں بھی، اس باطل کے ذریعے اس باطل کے ذریعے الحق، حق کو. حق کو. اب کریں جی لیدہدو بہ الحق، تاکہ وہ اس باطل کے ذریعے حق کو پھسلا دیں. تاکہ وہ اس باطل کے ذریعے حق کو پھسلا دیں. آواز تھوڑے لوگوں کی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے میں نے انہیں اسے پکڑ لیا. پکڑ لیا. تو میں نے ان کو بریکٹ میں کر لیں عذاب میں پکڑ لیا جی. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا عذاب کیسا رہا. تو میرا عذاب کیسا تھا یا میرا عذاب کیسا ہوا، یہ دونوں معنی ہیں. کون سا کرنا ہے؟ میرا عذاب کیسا ہوا. جی میرا عذاب کیسا تھا ٹھیک ہے. اب یہاں تک کہ میرا خیال کریں، اس لیے کہ 1 منٹ رہ گیا ہے. کیسر بھائی آپ ذرا دیکھ لیں. پروفیسر صاحب اور یہ تھوڑی سی ذرا وضاحت کر دیں. لیدہدو جو ہے یہ میں نے دیکھا جی تھا مٹا دینا، زائل کر دینا، ختم کر دینا. تو یہ پھسلا جی دینا بھی اس کے معنی ہے؟ جی بالکل ہے، بالکل پھسلا دینا ڈیفینیٹلی ہے. جی جی ٹھیک. دوبارہ بھی دیکھ لیں گے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. حامیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا نازل ہونا اللہ کی طرف سے ہے جو کہ بہت زیادہ غالب اور خوب علم رکھنے والا ہے. غافر الذنب، جو گناہوں کو بخشنے والا ہے. وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے. شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا ہے. ذی الطول، اور بہت بڑے فضل والا ہے. لا سخت الہ سزا الا، والا ہے. اچھا سخت سزا والا ہے. ہم۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. الیہ المصیر، اسی ہی کی طرف لوٹنے کی جگہ ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات کے بارے میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے. کذبت قبلہم قوم نوح، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا. والاحزاب من بعدہم، اور اس نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے بعد دوسری جماعتوں نے بھی.